نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بقدر حسنه وجماله وجوده ونواله وفضله وكماله وصحبه وآله وبارك وسلم حمد و صلاۃ کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، سبحان اللہ، آج جمادی الثانی ہے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفہ اول بلا فصل
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مہینہ آپ کے وصال کا مہینہ ہے، اسی حوالے سے چند ایمان افروز باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ وباللہ التوفیق۔ حضرات محترم، دنیائے تصوف اور طریقت کی ایک اصطلاح ہے، فنا۔ فنا کا مطلب یہ ہے ایک ذات کے سوا باقی کچھ بھی یاد نہ رہے، اس کو فنا کہتے ہیں۔ ایک ذات جو محبوب ہے اپنا، جو اپنا مطلوب اور معشوق اور محبوب ہے، بس نظر بھی وہی آئے، سامنے بھی وہی رہے، خیالوں میں بھی وہی سما جائے، اس کے سوا کچھ بھی یاد نہ رہے۔ نسیان ما سوی اللہ، سب کچھ بھول جانا ایک اللہ کے سوا، اس کو طریقت میں فنا کہتے ہیں۔ اہل طریقت و تصوف نے فنا کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ آگے فنا کی کئی قسمیں جو انہی کی شاخیں ہیں، موٹی 3 قسمیں ہیں۔ فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ۔ یہ 3 مرتبے ہیں فنا کے۔ فنا فی الشیخ، مرید اپنے پیر کی ذات میں، اس کے عشق میں اس قدر محو ہو جائے، اتنا کھو جائے کہ سوتے جاگتے چلتے پھرتے ہر آن شیخ کا تصور اس کے سامنے رہے، اور اس تصور میں اس قدر غرق ہو جائے کہ اس کو اپنی بھی ہوش نہ رہے۔ ایسے مرید کو کہتے ہیں فنا فی الشیخ، یہ اپنے پیر کی ذات میں فنا ہو گیا ہے، شکل، صورت، لباس، کردار، گفتار پیر جیسی ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فنا فی الشیخ۔ آگے مرتبہ ہے فنا فی الرسول، ایک مقام آتا ہے صوفی پر، فقیر پر، درویش پر، محب پر،
عاشق کا کہ وہ ذات رسول میں فنا ہو جاتا ہے، اس کی ہر ادا ادائے رسول بن جاتی ہے، اس کی ہر خوئے رسول ہو جاتی ہے، اس کا کھانا پینا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا، اس کی حرکات کیفیات تاثیرات، اس شخص کے تمام معمولات سنت رسول کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں، اور ہر وقت اس کے دل میں دماغ میں جلوت میں خلوت میں سامنے نگاہوں کے آگے خیالات میں جلوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سما جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنا آپ بھول جاتا ہے اور ذات رسول میں محو رہتا ہے، اور شکل صورت لباس کردار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہت اختیار کر لیتا ہے۔ ایسے سچے درویش صوفی مومن کو فنا فی الرسول کہتے ہیں۔ آخری مرتبہ ہے فنا فی اللہ، تیسرا مرتبہ فنا کا۔ بندے پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دنیا وما فیہا سب کچھ بھول جاتا ہے اور اللہ تعالی کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے۔ اس مرتبے میں اس کو سوائے خدا کے باقی کچھ بھی نہیں سوچتا، کچھ یاد نہیں رہتا۔ جبھی جا کے مکتب عشق میں درس مقام فنا لیا، جو لکھا پڑھا تھا نیاز نے سبھی صاف دل سے بلا دیا۔ وہاں دنیا کی ساری رنگینیاں، دنیا کی ساری لذتیں یکسر ختم ہو جاتی ہیں، اور بندہ ذات خدا میں فنا ہو کر گویا اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جدھر دیکھتا ہوں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے۔ یہ کیسے پردے پڑ گئے چشم خلق پر کہ چاروں طرف تلاش اور یار گھر میں ہے۔ اقبال کی دید بھی اب عید ہو گئی جب سے سنا ہے کہ یار لباس بشر میں ہے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس پر کچھ کہنا بڑا لمبا وقت درکار ہے۔ اشارہ کیا ہے کہ ان مرتبوں میں سے جو درمیانی مرتبہ ہے وہ ہے فنا فی الرسول، ذات رسول میں فنا ہو جانا، اس طرح کہ رسول کے متعلق اس کا یہ عقیدہ ہو جاتا ہے عاشق کا کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، ہر ادا اس کی ادائے رسول بن جاتی ہے۔ یہ بڑا عجیب مرتبہ ہے، یہ بڑی عجیب سنگت ہے، یہ بڑی اعلیٰ رنگت ہے جس کو فنا فی الرسول کہتے ہیں۔ آئیے آج فنا فی الرسول پہ ایک دو باتیں کر لیں۔ اللہ تعالی حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ہمارا عقیدہ ہے ہمارا موقف اور نظریہ
کہ عشق اور محبت، عشق اور محبت بڑی عجیب شے ہے، بڑی عجیب چیز ہے۔ اس دنیا میں مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، بیماریاں، پریشانیاں، مصائب، مشکلات کی جگہ ہے اس دنیا میں، سکون نہیں، چین نہیں، یہ بات طے شدہ۔ یہ دنیا چین، امن اور سکون والی جگہ نہیں، یہاں اضطراب، پریشانیاں ہیں۔ جو لوگ اس دنیا کی پریشانیوں سے گھبرا جاتے ہیں انہیں یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ دنیا نام ہی پریشانی کا ہے، سکون تو یہاں ہے ہی کوئی نہیں۔ ہاں سکون ہے لیکن دنیا میں نہیں، اپنے محبوب کے عشق میں، اپنے محبوب کے عشق میں۔ بس جو بھی محبوب ہے کسی کا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، فانی ہے یا باقی، مجازی ہے یا حقیقی، اور وہ سکون وقتی ہے یا دائمی یہ الگ مسئلہ ہے، اس پر بحث نہیں۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اگر کسی کا کوئی محبوب ہے تو اس کو اس دنیا میں اپنے محبوب کے ذکر میں، اپنے محبوب کو دیکھنے میں، اپنے محبوب کی باتوں میں ضرور سکون مل جاتا ہے، باقی کسی شے میں۔ دولت میں سکون نہیں، سرمایے میں سکون نہیں، حکومت میں سکون نہیں، سیاست میں سکون نہیں، تجارت میں سکون نہیں، معیشت میں سکون نہیں، زراعت میں سکون نہیں، کسی بات میں بھی سکون نہیں۔ اگر ہے تو یار کی محبت اور عشق کی ایک بات بھی سکون دے دیتی ہے۔ یہ عجیب مسئلہ ہے، بالکل بالکل عجیب مسئلہ۔ آپ کو یہ مسئلہ ضرور سمجھ میں آئے گا، آ جائے گا اگر آپ کا بھی کوئی محبوب ہوگا۔ یہ جام محبت جس نے بھی پیا ہے اسی کو مزہ آیا ہے اس دنیا میں۔ لوگ پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں، عاشق کو کوئی پریشانی نہیں، نبی پاک کوئی پریشانی، عاشق کو کوئی پریشانی نہیں۔ لوگ غم کرتے ہیں شام کو کیا کھائیں گے، کل کیا کھائیں گے، لوگوں کو فکر ہے۔ عاشق کو کوئی پریشانی، اللہ عاشق کو نہ بھوک تنگ کرتی ہے، نہ پیاس ستاتی ہے، نہ نیند آتی ہے۔ یارو عاشق عجیب لوگ ہوتے ہیں، عاشق عجیب لوگ ہوتے ہیں۔ عشق کرم دا ازلی قطرہ، اے تین میں دے وس نہ ہی، اے تین میں دے وس نہ ہی، ہکنا لبدیاں ہاتھ نہ آوے، ہکنا دے وچ راہ۔ ایک جوہر ایسا ہے عشق جس میں سکون مل جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ اسی کی سمجھ میں آئے گی جس کو عشق ہوا ہے، دوسرے کی سمجھ میں سمجھنے کی کوشش بھی کرے تو سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے پوچھ اونا نو جنہ پیتی، پوچھ اونا نو جنہ پیتی ہے، پھر اونا نال کی بیتی ہے۔ قبرستان کے کنارے ایک مجذوب بغداد شریف میں
قبرستان کے کنارے قبروں کے پاس بیٹھا ہوا ہے. اس مجذوب کا نام ہے بہلول دانا، ہے اللہ کا عاشق. بادشاہ وقت کی سواری گزری، بادشاہ ٹھہر گیا. مجذوب بہلول دانا سے بادشاہ نے کہا آپ آبادی میں کیوں آتے نہیں؟ آپ آبادی میں کیوں آتے نہیں؟ بولا سب آبادی آتی ہے یہی. مجذوب نے جواب دیا کہ میں آبادی میں جا کے کیا کروں؟ جس کو تم آبادی کہتے ہو وہ تو بربادی ہے. سب نے آ کے یہیں قبرستان میں آباد ہونا ہے، میں پہلے ہی آ گیا. اللہ، عاشقوں کی باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں. حضرات، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فنا فی الرسول کس کو کہتے ہیں. اگر میں اس کی لمبی چوڑی مثالیں دوں تو مسئلہ لمبا ہو جائے گا. میں صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ اگر آپ نے پوچھنا ہو کہ فنا فی الرسول کون ہے، اگر آپ دریافت کرنا چاہیں کہ فنا فی الرسول ہونا کیا ہے، تو یہ مسئلہ مجھ سے نہ پوچھیں اور بھی کسی سے نہ پوچھیں. صرف چپ کر کے تصور باندھ کے سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں سلام کہہ دیں. اے یار غار نبوت، تجھ پہ ہمارا سلام ہو. اس کائنات میں، اس دھرتی پہ سب سے نادر نمونہ فنا فی الرسول کا اگر آپ نے دیکھنا ہے، سننا ہے، تلاش کرنا ہے تو یاد رکھو، ادھر ادھر نہ دیکھو، ادھر ادھر سے نہ پوچھو، آنکھیں بند کر کے کہہ دو خدا کی خدائی میں، اس دنیا پر، اس کائنات میں، اس دھرتی کے سینے پر اگر فنا فی الرسول کی کوئی سب سے اعلیٰ مثال ہے تو وہ صدیق اکبر ہے. سب سے اعلیٰ ترین مثال فنا فی الرسول کی وہ کون ہے؟ بولو، سارے بولو، ذوق سے بولو، شوق سے بولو، کھل کے بولو، اونچی آواز سے بولو، کان کھول کے سن لو، وہ صدیق اکبر ہیں. سب کہو رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو چکے. یہ فیصلہ ہو گیا ہے، اللہ صدیق سے راضی، صدیق اللہ سے راضی، کیونکہ وہ سچے فنا فی الرسول ہیں. فنا کی ایک مثال دیتا ہوں. جب کوئی عاشق اپنے معشوق کی ذات میں، محب اپنے محبوب کی ذات میں فانی ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے فنا کا کہ محبوب کی جتنی کیفیتیں اور محبوب کی جتنی خصلتیں اور محبوب کی جتنی عادتیں ہوتی ہیں وہ اس محب اور عاشق میں سما جاتی ہیں. یہ ہے فنا کی تاثیر، یہ ہے فنا کی تاثیر. اور پھر جب فنا مکمل ہو جاتی ہے تو محب اور محبوب پہلے صفات ملتی ہیں، محب کو محبوب کی صفات ملتی ہے. پھر جب یہ فنا کی منزل پکی ہو جاتی ہے تو پھر محبوب کی ذات محب کی ذات میں اس طرح فنا ہو جاتی ہے کہ دو نہیں رہتے.
پھر دو دوئی اٹھ جاتی ہے، دوئی کا حجاب اٹھ جاتا ہے، دوئی کا پردہ ختم ہو جاتا ہے، دوئی نہیں رہتی، یکتائی آ جاتی ہے، یکسوئی آ جاتی ہے، دونوں ذاتیں آپس میں ایک ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ شکل، صورت، لباس، گفتار، کردار، چمک، دمک، مہک، جھلک، ہر چیز محب کے چہرے سے وہی کچھ نظر آتا ہے جو محبوب میں ہوتا ہے۔ محب آئینہ بن جاتا ہے محبوب کا، محب مظہر بن جاتا ہے محبوب کا۔ اور یہ حالت اگر آپ نے دیکھنی ہو تو دنیا کے قصے چھوڑو، مرزا اور صاحبہ کی بات چھوڑو، سونی اور نئی وال کے قصے چھوڑو، چھوڑو، ہیر رانجھے کی باتیں نہ کرو، مجنو اور لیلا کی باتیں نہ کرو۔ ارے عشق کا مقام سمجھنا ہے، فنا کی بات سمجھنی ہے تو آؤ یا صدیق کی بات کرو یا مصطفیٰ کی بات کرو۔ ہائے ہائے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس کائنات میں محبوب مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں اور محب صدیق جیسا کوئی نہیں۔ یار ہوں تو ایسے ہوں، یہ جملہ میرے ساتھ بولو، یار ہوں تو ایسے ہوں، جیسی یاری صدیق اکبر نے لگائی پھر توڑ نبائی، پھر یاری لگانا بھی آسان ہے، نبھانا مشکل ہے۔ پرواہ صدیق تو لائی تے مکے وچ، پروان چڑھائی تے مدینے وچ، جوان کرائی تے بدر وچ، نال نبھائی تے قبر وچ۔ کہہ دو واہ صدیق، تو یاری لائی تے مکے وچ، پروان چڑھائی تے مدینے وچ، جوان کرائی تے بدر وچ، نال نبھائی تے قبر وچ۔ پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ یاری توڑ چڑھائی صدیق اکبر نے، ایسی یاری لگائی کہ محبوب کے عشق میں فنا ہو گیا، آئینہ بن گیا یار کا، مظہر بن گیا یار کا۔ ہجرت کے موقع پر جب بہت ساری دنیا ابھی حضور کے چہرہ انور کی شناسہ نہ تھی، مدینہ منورہ کے قریب قبا کی بستی میں حضور نے ڈیرا جمایا تو اہل مدینہ و مضافات مدینہ کے رہنے والے لوگ حضور کی زیارت کے لیے دوڑے ہوئے آئے۔ انہوں نے ایک عجب تماشا دیکھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دور سے جم گھٹے لوگوں کی قطاریں آتی، جم گھٹے کہ حضور کی قدم بوسی کریں، دست بوسی کریں، سلام کریں، لیکن جب قریب آئے تو انہوں نے عجیب منظر دیکھا کہ دو یار بیٹھے دونوں ایک جیسے، لوگ تعجب میں پڑ گئے، حیرت میں مبتلا ہو گئے، دور سے شوق سے آتے، قریب آ کے سلام کہتے، اب سوچتے پہلے کس کو ملے،
پتہ نہیں یہ حضور ہیں کہ وہ حضور ہیں، پتہ نہیں ان میں حضور کون ہے، پتہ نہیں چلتا تھا۔ کیوں؟ لباس ایک جیسا، داڑیاں ایک جیسی، زلفیں ایک جیسی، رنگتیں ایک جیسی، سنگتیں ایک جیسی، رنگ ایک جیسا، ڈھنگ ایک جیسا، آہنگ ایک جیسا، چہرے پہ چمک ایک جیسی، لبوں پہ دمک ایک جیسی، آنکھوں میں جھلک ایک جیسی، جسم کی مہک ایک جیسی۔ اب حضور بھی اللہ کی قدرت کا منظر دیکھ کے خاموش ہیں، صدیق اکبر بھی خاموش ہیں، لوگ حیرت میں مبتلا ہیں۔ اب کریں کیا؟ کس کو پہلے ملیں؟ آداب کا تقاضا یہ تھا کہ جو آقا ہو اس کو پہلے سلام کریں۔ اب شکل مبارک دیکھتے ہیں تو دونوں شکلیں آقا کی نظر آتی ہیں، لباس دونوں ایک جیسے نظر آتے ہیں، صورتیں دونوں ایک جیسی نظر آتی ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر تاڑ گئے، بھانپ گئے کہ عشق نے میرا یہ حال کر دیا ہے کہ مجھ میں میرا کچھ نہیں رہا، سب کچھ یار 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 یار۔ اتنی رمز پچھانو یارو، اتنی رمز پچھانو یارو، بہت کراں کی گلا، میں کریوں ہتھ واغ بلوچے جدھر چلاوے چلا۔ صدیق اکبر بھانپ گئے۔ اب فرق خود واضح کرنا تھا، صدیق اکبر نے بتانا تھا، لوگوں کو سمجھانا تھا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے، مولا کون ہے اور خادم کون ہے، نبی کون ہے اور صدیق کون ہے۔ اپنا تعارف خود کرایا۔ کس طرح؟ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اپنی چادر کھولی، جس طرف سے سورج کی دھوپ آنے کا اندیشہ تھا اس طرف کھڑے ہو گئے، اور گرمی کی وجہ سے کچھ حبس تھا، اپنی چادر سے پنکھا جلنا شروع کر دیا۔ جب اپنی چادر سے حضور کو پنکھا جھلنا شروع کر دیا تو لوگ تڑپ گئے، سمجھ آ گئی کہ یہ غلام ہے۔ اور یہ سوچنے کا کس کو موقع ملا ہوگا، کس کو موقع ملا ہوگا کہ جب غلام اتنا سونا ہے تو آقا کا کیا کہنا، آقا کا کیا کہنا۔ صدیق اکبر نے اپنی غلامی کو یوں ظاہر کیا کہ اپنی چادر کا پنکھا جھل رہے ہیں اور حضور کی خدمت میں کھڑے غلامی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اب لوگوں کو تعجب دور ہوا، حیرت دور ہوئی، جو بھی آتا حضور کے قدم پہ آ کے گر کے سلام عرض کرتا۔ پتہ چل گیا، اس ادا نے بتایا کہ یہ آقا ہے اور یہ خادم ہے، یہ امام ہے اور یہ غلام ہے۔ واہ صدیق، تیری غلامی پہ قربان جائیں، تیری یاری پہ قربان جائیں۔ یہ اثر فنا کا اثر تھا، یہ تھا فنا فی الرسول کا اثر جو وہاں ظاہر ہو رہا تھا۔ تو حضرات، اصول یہ ہے دنیا عشق کا کہ محب اور محبوب، عاشق اور معشوق، یہ ان دونوں میں تکمیل عشق کے موقع پر دوئی نہیں رہتی، یکسوئی ہو جاتی ہے۔ اسے دیکھو اسے دیکھو، بات ایک ہی ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جس نے حضور کو دیکھا اس نے خدا دیکھا، یہ صرف ہم ہی نہیں کہتے، یہ تو خود حضور علیہ السلام نے فرمایا، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس کو مبارک ہو، اس نے تو خدا دیکھا، اس نے تو خدا۔ یہ بھی فنائیت کی خبر ہے کہ نبی خدا کی ذات میں اس قدر فنا ہے کہ نبی کو دیکھا تو سمجھو خدا دیکھ لیا۔
سبحان اللہ. یہ فنا کی تشریح کر رہا ہوں. فنا تو حضرات گرامی عشق کیا ہے لفظوں سے بیان نہیں ہو سکتا. یوں سمجھ لو عشق ایک تلوار ہے. عشق ایک تلوار ہے. اس تلوار کا کام ہے ہر ما سوا اللہ کو منقطع کر دینا, اللہ کے سوا ہر شے کو کاٹ دینا. اگر اللہ کے ساتھ فنائیت ہو جائے تو بندے کو اللہ کے سوا باقی کسی سے تعلق نہیں رہتا. اگر رسول اللہ کے ساتھ فنائیت ہو جائے تو پھر وہ تلوار جب چلتی ہے فنائے رسول کی تو عاشق کو سوائے رسول اللہ کے کسی سے تعلق نہیں رہتا. وہ ذات رسالت میں ہی فنا ہو کے رہ جاتا ہے. اس کی مثال حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بیان کی ہے. حافظ شیرازی فرماتے ہیں ایک ہے لوہے کی تلوار اور ایک ہے عشق کی تلوار. بڑی اچھی بات ہے, غور سے سننا. حافظ شیرازی فرماتے ہیں ایک ہے لوہے کی تلوار فولاد کی تلوار, ایک ہے عشق اور محبت کی تلوار. یہ دونوں تلواریں چلتی ہیں, چلتی آئی ہیں, چل رہی ہیں, چلتی رہیں گی. لیکن ان دونوں تلواروں کے چلنے سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سمجھ لو اسے. حافظ شیرازی فرماتے ہیں بسیار دیدہ ایم کہ یک را دو کر دیتے. ہم نے بڑا دیکھا ہے کہ جب لوہے کی تلوار چلتی ہے جس جگہ بھی جس چیز پہ بھی چلتی ہے لوہے کی تلوار, تو لوہے کی تلوار کی کاٹ کا اثر یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ایک ہو تو تلوار دو کر دیتی. یک ایک کو دو کر دیتی, یک را دو کر دیتی تیر. ایک ہے عشق کی تلوار, اس کی ریت جدا ہے. عشق دی یہ ریت سارے جہاں تو جدا, عشق دی یہ ریت سارے جہاں تو جدا. نہ اے راہ ویخدا نہ قرآن ویخدا, اے جتھے چاہندا ہے چکا دیندا ہے عاشق دا سر. نہ اے کعبہ تے نہ کربلا ویخدا, نہ اے کعبہ تے نہ کربلا ویخدا. عشق کی تلوار کی تاثیر عرض کرنے لگا ہوں. غور سے سنو, پیار سے سنو, پرید سے سنو, پریم سے سنو, محبت سے سنو اور پھر کھل کے سبحان اللہ پکار دینا. حافظ شیرازی کہتا ہے لوہے کی تلوار بھی چلتی ہم نے دیکھی, عشق کی تلوار بھی چلتی ہم نے دیکھی. ہاں شیرازی کہتا ہے لوہے کی تلوار جب چلتی ہے تو ایک کو دو کر دیتی ہے. شمشیر عشق بھی کہ دو کسرہ یکے کند, لیکن جب عشق کی تلوار چلتی ہے تو دونوں کو ایک کر دیتی ہے. یہ عجیب تلوار ہے. اس کی حضرات سنیے, توجہ فرمائیے. عشق کی تلوار جب چلی تو اس نے دو کو ایک بنا دیا. دو کو کون کوئی میں کون نہیں اڑیو, کون کوئی میں کون نہیں اڑیو, کون کوئی میں کوئی جدے نال میں نیو لگایا اوہو جئی میں ہوئی, اوہو جئی میں رانجے وچ رانجا میں وچ رتی فرق نہ کوئی, صدیوں نہیں مینو تی دو رانجا ہیر نہ صدیوں کوئی.
یہ تو ہیر رانجھے کی مثال ہے نا، چھوڑو اسے، آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں، اگلی بات کرتے ہیں۔ وہ اگلی بات کیا ہے؟ احد، احمد، احد، احمد، وچ میم مروڑی۔ فرق تو اتنا ہی ہے، یہ مولویوں نے شور مچا رکھا ہے۔ بھائی احد احد ہے، احمد احمد ہے، وچ میم مروڑی، میم مروڑی، احد احمد وچ میم مروڑی، اے تے کسے نے جانے ہی نہیں، اے تے کسے نے جانے ہی نہیں۔ رانجھا روپ وٹا کے آیا کھیڑی، بنا ہیر دے کسے پچھانے ہی نہیں۔ اب ہیر رانجھے کی بات چھوڑ دیں تو اگلی بات یہ ہے، احد احمد وچ میم مروڑی، اے تے کسے نے جانیا ہی نہیں، تو آپے روپ وٹا کے آیا مدینے، بنا صدیق دے کسے پچھانیا ہی نہیں، صدیق دے کسے، ہاں سبحان سبحان اللہ۔ آؤ بنا صدیق دے کسے، جب پہچان لیا صدیق نے تو پھر فنا ہو گیا صدیق، فنا ہوا تو پہچان لیا، پہچان لیا تو فنا ہوا۔ اب لفظ جواب دے گئے، اب میں کیا کہوں، مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ پہچان کر فنا ہوا ہے کہ فنا ہو کے پہچانا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اب لفظوں کو چھٹی دیتا ہوں، یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے یا صدیق جانے۔ اے ابو بکر صدیق، تیرے عشق کو میرا سلام، میں جانا تے تو جانے، تو جانے تے وہ جانے۔ بس یہ کہہ کے اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں، واپس آتا ہوں۔ جب آپ اس حقیقت تک پہنچ گئے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سچے حقیقی فنا فی الرسول ہیں، اور فنا فی الرسول کے مرتبے پر آپ کا کوئی ثانی اس امت میں نہ ہے، نہ ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے، تو پھر یاد رکھو کہ محب اور محبوب میں جب فنائیت ہو جاتی ہے تو حالت یہ ہوتی ہے کہ دونوں کی حالت ایک، دونوں کی کیفیت ایک، دونوں کی اہمیت ایک، دونوں کی زندگی ایک، دونوں کی نیند ایک، دونوں کا جاگنا ایک، دونوں کا چلنا ایک، دونوں کا پھرنا ایک، شکل ایک، لہجہ ایک، نمونہ ایک، حلیہ ایک، جلوت ایک، خلوت ایک، نقشہ ایک، عین بعین، ہو بہو، رو بہو، رو برو، میں کیا کیا کہوں کہ وہ کیا ہو جاتے ہیں، دونوں کی حالت ایک ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ دونوں ایک صحت میں ہے، محبوب کو صحت ہے تو محب کو بھی صحت ہے، محبوب بیمار ہے تو محب بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ ہاں ہاں کہو سبحان اللہ۔ لوگوں، یہ عشق کی ریت ہے کہ چوٹ محبوب کو لگے، درد محب کو ہوتا ہے۔ نشتر لیلا کو لگے، خون مجنوں کے ماتھے سے نکلتا ہے۔ سنو سنو، عشق کی ریت یہ ہے کہ پتھر غزوہ احد میں میرے نبی کے دندان اقدس کو لگے، خون اویس کرنی کے منہ سے بہتا ہے۔ واہ عشقہ،
شاد باش ہے عشق خوش سودا ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے کہ افلاطون و جالی نوس ماں، ایمان سلامت ہر کوئی منگدا، عشق سلامت کوئی، عشق سلامت عشق سلامت عشق بھی سلامت مانگا کرو، پہلے عشق مانگو، جب مل جائے تو پھر دعا مانگو رہ جائے، عشق سلامت رہے۔ حضرات گرامی میں کہاں جاؤں میں سوچ رہا ہوں، بات عشق کی چل پڑی ہے، کیا کریں کدھر جائیں لفظ، اگر عشق کی بات نہیں کہتا تو جگ ڈرد ہے، کہتا ہوں تو دل مرد ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نہ کہنے کی گنجائش، نہ سننے کی گنجائش، نہ سنانے کی گنجائش، نہ سمجھنے کی گنجائش، نہ سمجھانے کی گنجائش، میں سارا مضمون لپیٹ کر صدیق اکبر کے قدموں میں رکھ دیتا ہوں، اے صدیق تیرے قدموں تک رسائی ہو جائے، تیری غلامی کی سند مل جائے تو ہم سمجھیں گے ہماری نجات کے لیے یہی پروانہ کافی ہے۔ دیکھو حضرات، ایک جھلک دکھا کے بعد ختم کر، ایک جھلک، صدیق اکبر حضور کی ذات میں اس قدر فنا تھے کہ محب اور محبوب دونوں کی حالت ایک ہو گئی۔ کس طرح؟ حضور کی عمر مبارک 63 برس، صدیق کی عمر بھی، یہ ہے فنا، فنائیت اس کو کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال پیر کے دن ہوا، صدیق اکبر کا وصال بھی پیر کے دن ہوا۔ حضور علیہ السلام کی جو مرض تھی، علالت جو تھی، صدیق اکبر کو بھی وہی مرض لگی، محب اور محبوب کو ایک مرض لگی۔ حضور علیہ السلام کی مرض مبارک کیا تھی؟ آپ کو زہر دیا گیا تھا غزوہ خیبر کے موقع پر، آخر دم تک حضور اس زہر کی تکلیف محسوس کرتے رہے، اور وصال آپ کا اسی زہر سے ہوا جو یہودیوں نے غزوہ خیبر کے موقع پر حضور کو دیا تھا۔ اللہ کی منشا یہ تھی کہ میرا محبوب شہادت کے دونوں مرتبوں پر فائز ہو، تاکہ کمال کا کوئی مرتبہ ایسا نہ رہے جو ذات رسول میں درج نہ ہو جائے۔ اس لیے حضور علیہ السلام شہید ہیں۔ علماء کا اتفاق ہے اس مسئلے پر کہ حضور نے بھی شہادت پائی ہے، اور آپ کا وصال خیبر کے موقع پر دیے گئے زہر سے ہوا تھا، زہر کا اثر پھر لوٹ آیا تھا، تو لہذا حضور بھی شہید ہیں اور شہید زندہ ہیں۔ اگر کوئی حضور کا زندہ ہونا اس دلیل سے نہ مانے جو صحاح کی حدیث ہے، کوئی حدیث کا منکر اگر حضور کو حیات النبی نہ مانے اس دلیل سے، اس حدیث پر جرح کرے، تو قرآن کی آیت پر جرح کون کرے گا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا وہ زندہ ہے۔ جب حضور بھی شہید ہوئے تو آپ زندہ ہیں، نبوت کے اعتبار سے بھی زندہ ہیں، شہادت کی وجہ سے بھی زندہ ہیں۔ حضور کو زہر دیا گیا، صدیق اکبر کو بھی زہر دیا گیا، حضور کو بھی یہودیوں نے زہر دیا، صدیق اکبر کو بھی یہودیوں نے زہر دیا۔ وصال کے وقت حضور پر زہر کا اثر لوٹ آیا، وصال کے وقت صدیق اکبر پر بھی زہر کا اثر لوٹ آیا۔ فنائیت ہو تو ایسی ہو۔ اچھا پھر دیکھیے حضرات، حضور کی بیماری کا آغاز سر درد اور بخار سے ہوا۔ صدیق اکبر جب بیمار ہوئے تو ان کی بیماری کا آغاز بھی سر درد اور بخار سے ہوا۔ حضور بھی 15 دن بیمار رہ کر
دار آخرت کی طرف تشریف لے گئے. صدیق اکبر بھی 15 دن بیمار رہ کر دار آخرت کی طرف تشریف لے گئے. دیکھو مرض ایک جیسی، وجہ مرض ایک جیسی، مرض کا آغاز ایک جیسا اور مرض کی طوالت ایک جیسی اور مرض کے ایام ایک جیسے، عمر ایک جیسی، وصال کا دن ایک. یہ ہے فنا فی الرسول ہونے کی علامت. کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، واہ صدیق تیری شان پہ قربان جائیں. آخری وقت فنا فی الرسول ہونے کی شان دیکھو. آخری وقت اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کو بلایا. بلا کے فرمایا بیٹی مجھے آخری غسل دینے کے بعد جب کفن پہنایا جائے تو یہ جو 2 چادریں میں نے پہنی ہوئی ہیں یہی اتار کر دھو کر ان کا کفن بنایا جائے، نیا کفن مجھے نہ پہنایا جائے. بیٹی نے کہا ابا حضور نئے کفن کا انتظام میں کر لوں گی، آپ فکر نہ کریں. فرمایا نہیں، نیا کفن نیا کپڑا جو ہے نا مجھ سے زیادہ کسی زندے کو ضرورت ہوگی. حضور کے کسی امتی کے کام آئے گا. میں نے نیا کفن پہن کے کیا کرنا ہے؟ انہی 2-3 کپڑوں میں جو میں پہنتا ہوں انہی میں مجھے غسل دے دینا اور انہی میں مجھے کفن دے دینا اور اسی طرح مجھے دفن کر دینا. تو حضور علیہ السلام کے کفن مبارک میں بھی 3 کپڑے تھے اور حضور کے عاشق صدیق کے کفن میں بھی 3 کپڑے. اللہ اکبر. حضور کا کفن مبارک بھی ایک عام معمولی کپڑے کا کفن تھا. صدیق اکبر کا کفن مبارک بھی ایک عام معمولی قسم کے کپڑے کا کفن تھا. عام اعتبار سے، حقیقت میں وہ کپڑا معمولی نہ تھا، ظاہری اعتبار سے کہہ رہا. اللہ اکبر. حضرت صدیق اکبر کی شان پہ قربان جائیں. آخری وقت وصیت کی کہ میرے پاس میرا سرمایہ جو بچا ہوا ہے، سنو کون صدیق؟ چیمبر آف کامرس مکے کا پریزیڈنٹ. کون صدیق؟ دنیائے عرب کی بزازی کی تجارت کا سب سے بڑا تاجر. آخری وقت مال چھوڑ کے دنیا سے کیا جا رہا ہے؟ 1 اونٹنی، 1 غلام، 1 اونٹنی، 1 غلام، 20 وسق چاندی. بس یہ ہے کل کائنات. صدیق اکبر کی وصال سے پہلے اپنی بیٹی کو وصیت کرتے ہیں کہ بیٹی 20 وسق چاندی مسلمانوں میں، غریبوں میں، مدینے کے غریبوں میں تقسیم کرو. کر دیا گیا. فرمایا چاندی میرے گھر میں نہیں رہا. کہا نہیں رہا. تقسیم کر دیا فی سبیل اللہ. فرمایا میری اونٹنی جو ہے وہ ضروریات خلافت کے لیے، سفر کے لیے تھی، وہ بیت المال میں مسلمانوں کی ملک کر دو. کر دی ہے جی، کر دی. اچھا جو غلام میرے ساتھ ڈیوٹی دیتا تھا میں اس کو آزاد کرتا ہوں، وہ بھی امت کے حق میں. اب اے امت، اے امت تو غور سے سن، تو نے صدیق کو کیا دیا، صدیق نے تجھ سے کیا لیا. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صدیق سیدہ بی بی فاطمہ کا باغ فدق کھا گیا. استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو غارت کرے جو سیدنا صدیق اکبر پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں. بھائی صدیق تو وہ ہے جس نے اپنے پاس ایک اونٹنی بھی نہیں رکھی، امت کو دے دی. اپنا غلام بھی امت کو دے دیا، 20 وسق چاندی بھی امت کو دے دیا.
صدیق نے تو امت سے اپنے کفن کی چادر بھی نہیں لی. صدیق نے تو اس امت سے اپنے کفن کے لیے چادر بھی نہیں لی, وہی پرانی چادر پہ جو ہے اس کا کفن دیا گیا. صدیق کے پاس امت کی طرف سے, امت سے کچھ نہیں لیا, صدیق نے سارا کچھ امت کو دیا. صدیق نے امت پر احسان کیا, امت کا صدیق پر کوئی احسان نہیں, لہذا ماننا پڑے گا. جو صدیق اپنے پاس نہ اونٹنی رکھتا ہے, نہ چاندی رکھتا ہے, نہ غلام رکھتا ہے, وہ بی بی فاطمہ کا باغ فدق رکھ سکتا ہے؟ یہ جھوٹ ہے, یہ تاریخی جھوٹے ڈھونسلے ہیں. ایسے جھوٹے ڈھونسلوں پہ لعنت بھیجو. ہم تسلیم نہیں کرتے. سنو کون صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ. آخری وقت وصیت کی کہ میرا جنازہ اٹھا کر میرے آقا کے قدموں میں رکھ دینا, اذن ہوا تو اندر دفن کر دینا روزے کے ساتھ, نہ ہوا تو پھر جنت البقیع میں دفن کر دینا. جب جنازہ اٹھایا گیا, سیدنا فاروق اعظم نے جنازہ پڑھایا, اور جب جنازہ حضور کی قدمین پاک میں جب رکھا گیا اور آواز دی گئی کہ حضور آپ کا سچا عاشق فنا فی الرسول صدیق حاضر ہے, کیا حکم ہے؟ یہ صحابہ کو کیا ہو گیا تھا؟ حضور سے اس طرح باتیں کر رہے تھے جس طرح زندوں سے باتیں ہوتی ہیں. کوئی سمجھے مسئلہ؟ پتہ چلا صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی پاک ہماری باتیں سن بھی سکتے ہیں اور جواب بھی دے سکتے ہیں, کیونکہ وہ زندہ ہیں. حضرت علی بھی موجود ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس بھی موجود ہیں, حضرت ابو ہریرہ بھی موجود ہیں, حضرت عبداللہ بن عمر بھی موجود ہیں, حضرت عثمان غنی بھی موجود ہیں, حضرت فاروق اعظم بھی موجود ہیں. اتنی ہستیاں موجود ہیں, سب ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں آقا کی بارگاہ میں. حضور صدیق کے متعلق کیا حکم ہے؟ بھلا بتاؤ, یہ وابیوں والا عقیدہ ہے کہ سنیوں والا؟ صحابہ سنی تھے, ہم سنی ہیں, ہمارا نبی زندہ ہے, ہمارا عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے وہ سچا. ہم صحابہ کرام کے عقیدے پر ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضور تو اب قبر میں جا چکے, سینکڑوں من مٹی آپ کے اوپر پڑ گئی, آپ کو کیا کہتے ہو, چلو قبرستان میں جا کے دفن کریں. کسی نے نہیں کہا. سب کو انتظار ہے کہ روزے والا زندہ ہے, ابھی حکم فرمائے گا. تا آنکھ سنیوں والا عقیدہ صحابہ کا عقیدہ سچا نکلا, اور حضور کی قبر مبارک سے آواز آئی, اوصل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب مشتاق الی الحبیب. یارو میرے یار کو لے آؤ, یار یار کے لیے بے چین ہے, یار کے لیے لے آؤ. دروازہ کسی نے نہیں کھولا حضور کے روزے کا, تالا کسی نے کھولا نہیں, توڑا نہیں, اپنے آپ تالا کھل گیا, اپنے آپ دروازہ کھل گیا, اور قبر سے آواز آئی, یار کو یار کے پاس لے آؤ, یار کو یار کے پاس لے آؤ. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. لوگ بحث کرتے پھرتے ہیں صدیق جنتی بھی ہے کہ نہیں. پاگلو یہ بحث چھوڑ دو, وہ تو جنت میں ہے, اپنی فکر کرو. وہ تو حضور کے ساتھ لیٹا ہوا ہے. اور جنت کس کو کہتے ہیں؟ جنت میں تم جاؤ گے تو پتا چلے گا جاتے ہو کہ نہیں. صدیق تو آپ بھی جنت میں, صدیق تو ہے ہی جنت میں. حضور کے ساتھ پہلو میں لیٹا ہوا ہے, پھر بحث کرتے ہو جنتی ہے کہ نہیں.
پھر جنتی کون ہے اگر وہ نہیں تو؟ کیا غلط بحثیں چھیڑ رکھی ہیں، امت کو کیوں پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے؟ سنو غور سے، جو لوگ کہتے ہیں نبی زندہ نہیں وہ توبہ کریں، جو کہتے ہیں نبی مر گیا وہ باز آئیں اس جھوٹے عقیدے سے۔ موت کا یہی ہے کہ حضور کے جسم سے روح نکالی گئی اور اس کے بعد پھر جسم میں داخل کر دی گئی، خدا کا وہ تقاضا قانون بھی پورا ہو گیا اور نبی قبر میں زندہ بھی موجود ہے۔ یہ ہے ہمارا اہل سنت کا عقیدہ۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی زندہ نہیں، ان سے میرا سوال ہے اور میرا دعویٰ ہے کہ قیامت تک جواب نہیں آئے گا۔ قیامت تک سوال میرا یہ ہے، جیڑے حیات نبی دے ہیں منکر، او دسن 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 کون روزے وچوں بولے آسی؟ جیڑے حیات نبی دے ہیں منکر او دسن، او دسن پھر کون روزے وچوں بولے آسی؟ نالے اپنے پیارے یارے غار دے لئی دسن کنے کنڈے نو دروازے نو کھولیا وما علینا